السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ بہت خاص ہے، دل کے قریب ہے، اللہ کی رحمت کی وسعت۔ جی بالکل، اور ہمارے پاس کچھ نوٹس اور اقتباسات بھی ہیں اسی عنوان سے، اللہ کی رحمت کی وسعت۔ جی، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان کی روشنی میں سمجھیں کہ اللہ کی معافی کتنی گہری ہے، اور یہ کہ گناہوں کے بعد بھی واپسی کا راستہ کیسے ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ ایک اہم نقطہ جو ان ذرائع میں بار بار سامنے آتا ہے وہ یہ ہے۔ ہاں، وہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے نا کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اتنا گناہ گار ہو گیا کہ اب واپسی ممکن ہی نہیں؟ بالکل، اور پھر فوراً یہ یاد دہانی کہ اللہ کی رحمت تو اس کی تمام غلطیوں سے، تمام کوتاہیوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ بہت زیادہ بڑی، جی، اور اس کی گونج ظاہر ہمیں قرآن پاک میں بھی ملتی ہے۔ سورۃ الزمر کی وہ مشہور آیت، آیت 53۔ جی ہاں، آیت 53، کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مایوس نہ ہو، یہ بہت کلیدی نقطہ ہے۔ بالکل، اور آگے فرمایا بے شک اللہ سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ سارے گناہ؟ جی، تمام گناہ، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ فلاں گناہ یا فلاں نہیں، یہ ایک لامحدود معافی کا اعلان ہے۔ اور یہ بات جو ذرائع میں روزمرہ کی لغزشوں کا ذکر ہے، جیسے کبھی جھوٹ بول دیا یا کبھی والدین کی نافرمانی ہو گئی۔ ہاں، یا انسان کبھی راستے سے تھوڑا بھٹک جاتا ہے، دور چلا جاتا ہے۔ جی، تو یہ آیت ان سب کو سمیٹ لیتی ہے۔ ذرائع بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی شخص واپسی کے لیے کبھی اتنا دور نہیں ہوتا۔ بالکل، امید کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اچھا، اور وہ جو ذرائع میں شیطان اور اللہ کے کردار کا موازنہ کیا گیا ہے وہ بھی بڑا غور طلب ہے۔ جی ہاں، کہ شیطان کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ انسان مایوس ہو جائے، ہمت ہار دے، کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، تم بہت برے ہو۔ بالکل، لیکن اللہ کا پیغام کیا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ انسان پلٹ آئے، واپس آ جائے۔ ہمیشہ واپسی کی امید کی دعوت۔ جی، یہ دراصل یوں سمجھے امید اور نا امیدی کے درمیان ایک دائمی کشمکش ہے۔ شیطان مایوسی پھیلاتا ہے، نیچے کھینچتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا پیغام ہمیشہ واپسی کی ترغیب دیتا ہے، اوپر اٹھاتا ہے۔ صحیح، اور ان ذرائع میں کچھ تمثیلیں تو ایسی ہیں جو سیدھا دل پر لگتی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ جملہ، ماضی کتنا ہی تاریک کیوں نہ ہو، اس کی رحمت کی روشنی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جی، یہ تاریکی اور روشنی کا تقابل، یہ بہت گہرا ہے۔ بہت ہی خوبصورت۔ اور وہ آنسوؤں والی بات، توبہ کے آنسو۔ ہاں، وہ بھی بہت بہت طاقتور تصور ہے کہ رات کی تنہائی میں بہایا گیا خلوص بھرا ایک آنسو سالوں کے گناہوں کو دھو سکتا ہے۔ جی، مگر یہاں صرف آنسو بہانے کی بات نہیں ہے۔ ذرائع اصل میں اس آنسو کے پیچھے جو خلوص ہے، جو ندامت ہے، اللہ سے وہ جو ایک ذاتی تعلق، سچی توبہ، سچی ندامت۔ بالکل، اس پر زور دیتے ہیں۔ یہ محض ایک افسوس کا اظہار نہیں، یہ ایک مکمل تبدیلی کا، ایک نئے عزم کا اشارہ ہے۔ تو یہ ہوا کہ بات صرف گناہوں کی معافی تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک نئے آغاز کا امکان بھی فراہم کرتی ہے۔ یقیناً، یہ خیال کہ ایک لمحے کی سچی ندامت، ایک لمحے کا خلوص، وہ سالوں کی خطاؤں پر بھاری پڑ سکتا ہے، یہ تو اللہ کی رحمت کی شان ہے۔ کمال ہے۔ تو خلاصہ کلام جو ان تمام ذرائع سے ہمیں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں، وہ لامحدود ہے۔ کوئی حد نہیں، ماضی کی غلطیاں چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ لگیں، جی، پہاڑ جیسی بھی کیوں نہ ہو، اس کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کھلا ہے۔ توبہ کے لیے کوئی آخری تاریخ نہیں ہے، کوئی بہت دیر ہو گئی والا معاملہ نہیں ہے۔ یہ جاننا، یہ سمجھنا ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سہارا ہے، ایک سکون ہے۔ بالکل، یہ پیغام بذات خود ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ تو پھر گفتگو کے اختتام پر ان تمام خوبصورت نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے سوچنے کے لیے، ذرائع میں توبہ کی جو طاقت بیان ہوئی کہ ایک سچا آنسو سالوں کے گناہ دھو سکتا ہے، جی، تو پھر مستقبل میں اس رحمت کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ کیسے بنایا جائے؟ اسے ہر لمحہ محسوس کرنے کے لیے کون سی عملی قدم اٹھائے جا سکتے ہیں؟ اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔